السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 5 جنوری ہے آج، منگلوار سن 2021۔ پاکستان کی سیاست میں جو نیشنل میڈیا ہے اس میں تو پی ڈی ایم چھائی ہوئی ہے، تحریک انصاف چھائی ہوئی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، مریم نواز ہے اور بلاول بھٹو، بہت سارے ان لوگوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، انہی کو کوریج مل رہی ہے۔ لیکن عوام کی سطح پر ایک نیا فنامنا جنم لے رہا ہے جس پر میں آج بات کروں گا، اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان، علامہ خادم حسین رضوی کی جماعت۔ علامہ خادم حسین رضوی انتقال ان کا نومبر میں ہوا، لیکن انہوں نے جو ناموس رسالت کے حوالے سے اور جو پاکستان کے اندر جو اس وقت گراس روٹ لیول پر نہایت ہی عام آدمی کی سطح پر جو پرابلمز ہیں ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا، اور بہت بڑے بڑے اجتماع بھی ہوئے۔ لیکن جو نیشنل مین سٹریم میڈیا ہے اور جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ ایک خطرہ تھے، تو اس لیے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ شاید پاکستان کی کسی ایجنسی نے ان کو کھڑا کیا ہے، اس کا مقصد نون لیگ کو کمزور کرنا ہے، اس کا مقصد پاکستان کی آئی ایس آئی ہے جو اس کا انفلوئنس پولیٹکس میں زیادہ بڑھانا ہے۔ اس طریقے سے کر کے اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو مین سٹریم پولیٹیکل ارینا سے اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اور پھر جب وہ الیکشن کمیشن بھی گئے اپنے آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرانے کے لیے، تو ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ انتہا پسندی کا الزام لگایا گیا۔ کہہ وہ کیا رہے تھے کہ ناموس رسالت پر کوئی ایگریمنٹ منظور نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے، ان کا جو تقدس ہے، جو شان رسالت ہے، اس پر وہ کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا، پہلا جو فیض آباد دھرنا تھا، جو بیسیکلی اس لیے کیا گیا تھا کہ قانون میں تبدیلی کی جا رہی تھی شان رسالت کے حوالے سے، تو اس دھرنے کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور پھر اس میں جو فیصلہ بھی جو سپریم کورٹ کا آیا اس میں حوالہ دیا گیا نامعلوم افراد، اور اس قسم کا تحریک لبیک پاکستان پر کیچڑ اچھالنے کی باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن پاکستان کی عوام نے تحریک لبیک پاکستان کو مسترد نہیں کیا، اور انہوں نے اس پروپیگنڈے پر اثر نہیں دھرا۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ 2018 کے جو انتخابات تھے، 14 قومی اسمبلی کی سیٹس پر 21 لاکھ ووٹ حاصل کیے تحریک لبیک نے، اور سندھ میں تو انہوں نے بلاول بھٹو کو لیاری میں، وہ جگہ جہاں پیپلز پارٹی کا جو گڑھ تھا، وہاں پر انہوں نے بلاول بھٹو کو تحریک لبیک پاکستان کے رہنما نے شکست دی۔ اور علامہ خادم حسین رضوی جو تھے، انہوں نے جو احتجاج کیا، جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے آئے، تو ایک بڑا ان پر یہ اعتراض تھا کہ جی اس قسم کے کام تو ریاست کرتی ہے۔ آپ سلمان تاثیر صاحب کا جب قتل ہوا اور اس کے بعد ممتاز قادری کو جب سزا دی گئی، اور وہ جو ساری کنٹروورسی ہوئی جس پہ خادم حسین رضوی صاحب کو یہ کہا گیا کہ یہ ریاست کا کام ہے، انڈیویجول کا کام نہیں، تو ان کا ایک بڑا سوال تھا کہ اگر ریاست اپنی ڈیوٹیز میں فیل ہو، اور وہ بھی ایک ایسے مسئلے پر جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہو، تو پھر مسلمان کہاں جائیں؟ بڑا ایک یہ ویلڈ سوال تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مغرب کے پریشر پر، بزنس کے پریشر پر، آئی ایم ایف کے پریشر پر، ورلڈ بینک کے پریشر پر، امریکہ اور فرانس اور یورپین یونین کے پریشر پر، جی ایس پی پلس سٹیٹس لینے کے لیے آپ اپنے قوانین میں تبدیلی کر رہے ہیں، جس سے حرمت رسول متاثر ہو سکتی ہے، اور ہمیں ایسا کاروبار نہیں چاہیے۔ تو وہ ریاست جو شان رسالت کے لوگوں کو سزا نہ دے سکے، تو وہ بڑا سوال ان کا ایک یہ تھا کہ پھر عام آدمی، عام مسلمان کیا کرے؟ اور شاید جو پاکستان کے لوگ ہیں، وہ ان کے دل سے جو نکلنے والی یہ بات تھی، اس پر انہوں نے کان دھرا، اور پھر آپ نے دیکھا یہ 2018 کے انتخابات، 4 صرف پولیٹیکل پارٹیز اور ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور متحدہ مجلس عمل، جو 20 لاکھ سے زیادہ جنہوں نے ووٹ لیے ہیں، اور 5ویں ان میں تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور پھر جب نومبر میں ان کا انتقال ہوا، اور جو جنازہ تھا علامہ خادم حسین رضوی کا، وہ کئی دہائیوں پچھلی ماضی کی اگر ہم دیکھیں
تو اس سے بڑا کوئی جنازہ نہیں تھا۔ تو اب چہلم جو ہوا ان کا، جس کی وجہ سے میں آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کر رہا ہوں، ان کا جو چہلم تھا ایک دن پہلے ہوا، مینار پاکستان پر ہی کرنا چاہتے تھے، سرکار نے اجازت نہیں دی تو ملتان روڈ پر انہوں نے کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے۔ اب تحریک لبیک پاکستان اپنے آپ کو پالیٹکس کے لیے تیار کر رہی ہے، ایسے وقت میں جب یہ بڑے مین سٹریم سیاستدان اپنی ذاتی جائیدادوں، اپنی کرپشن کے کیسز کو، اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے، اور یہ پاکستان کے اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے، اور کوئی اپنا ابو بچاؤ مہم پر ہے، کوئی دادا بچاؤ مہم پر ہے، کوئی اپنا ملا بچاؤ مہم پر ہے۔ ایسے وقت میں تحریک لبیک پاکستان، اس کے نئے جو لیڈر ہیں سعد رضوی، 26 سالہ سعد رضوی، جو علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے ہیں، ایک بڑا نیا انہوں نے ایک ولولہ دیا، ایک نیا ویژن دیا، اور ان کے مطابق اب یہ جو اجتماع ہے، یہ جو لوگ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، وہ اپنے آپ کو تیار کریں الیکشنز کے لیے، کیونکہ تحریک لبیک کے پاس ہمدردی موجود ہے، ان کے پاس لوگوں کی حمایت موجود تھی، لیکن شاید ان کے پاس وہ سٹرکچر نہیں تھا جو جماعت اسلامی کے پاس ہے، جو مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے، جس کی وجہ سے الیکشنز میں وہ کو بہت بہتر نتائج نہیں دے سکے۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے بڑے بڑے اجتماعات کیے، اور بہت سارے لوگ، میں یہاں امریکہ میں ہوں، آپ یقین کریں، میں جس جگہ جاتا ہوں مجھے لوگ تحریک لبیک کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کو جو پاکستان کے انٹلیکچوئلز ہیں، جو دانشور ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ تحریک لبیک مین سٹریم میں آ گئی تو یہ انتہا پسندی مین سٹریم میں آ جائے گی، اور یہ بڑا خوفناک ٹرینڈ ہوگا۔ یہ بالکل خوفناک ٹرینڈ نہیں ہوگا۔ میں ان سب کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، غریبوں کی بات کرنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا تحفظ کرنے والے لوگ اگر پولیٹیکل مین سٹریم میں آتے ہیں اور اپنا ایجنڈا لے کے لوگوں کے پاس آتے ہیں، تو یہ جو روایتی سیاستدان جو کروڑ روپیہ لے کے ٹکٹیں دیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے ذاتی غلاموں جیسے لوگوں کو پارٹی عہدیدار بنا کے پارٹیوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، آئین اور قانون میں ایسی ترامیم کی ہیں کہ کوئی ان کی نومینیشن اور ان کی مرضی کے خلاف ووٹ نہ دے سکے، پاکستان کے لوگوں کو ایسی قیادت چاہیے۔ اس وقت تحریک لبیک پاکستان وہ اب پلیٹ فارم بنانے کی بات کر رہی ہے، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں، تحریک لبیک پاکستان ڈاکٹرز کا ایک فورم بنانے والی ہے، انجینئرز کا فورم بنانے والی ہے، خواتین کا فورم بنانے والی ہے، اسی طریقے سے ینگ جو لوگ ہیں ان کا ایک فورم بنانے والی ہے۔ مین سٹریم اپنا پورا جو ایک پولیٹیکل جو ایجنڈا ہے اس کو وہ لے کے جماعت آنے والی ہے، اور یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تحریک لبیک پاکستان کو ISI یا کسی ایجنسی کا سٹوج سمجھنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ روایتی سیاستدان یا وہ مطلب پرست اور خود غرض لوگ جنہوں نے پاکستان کے عوام کے نام پر ابھی تک حکومت کی ہے اور حرمت رسول پر بھی کمپرومائز کرنے سے باز نہیں آتے، وہ جماعت اب ایک عوامی جماعت بن کر پاکستان کے لوگوں کے پاس آ رہی ہے۔ اور یہ جو چیلم میں بڑا ان کے اندر بیچ میں کچھ اختلاف بھی تھے، اشرف جلالی صاحب نے ایک علیحدہ اپنا سیگمنٹ بنا لیا تھا، پیر افضل گجرات کے، وہ حالانکہ نکل گئے تھے 2019 میں، لیکن انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اب یہ جماعت جو ہے یہ ہماری ہے، لیکن اب وہ جو ان کی مجلس عاملہ ہے تحریک لبیک پاکستان کی، انہوں نے لیڈرشپ کے تمام جو مسائل تھے ان کو سیٹل کر دیا۔ سعد رضوی اپنے والد کا مشن لے کے، ایک نوجوان آدمی، خوبصورت آدمی، اچھی بات کرنے والے آدمی، اور کیوں نہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرے، وہ اچھا کیوں نہ لگے، اس کے ساتھ اللہ کی طاقت شامل کیوں نہ ہو، ایک نئی چوائس لے کے پاکستان کے پاس آ رہے ہیں۔ اور اس عالم میں جو لوگ ان کو انتہا پسند کہتے ہیں، جو لوگ ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو زبردست کرارا جواب دیا۔ اور اس میں ایک اور میں بات کہہ دوں، جو بریلوی مکتبہ فکر ہے پاکستان میں، وہ لوگ رورل ایریاز میں بڑے سٹرونگ ہیں، لیکن اربن ایریاز میں ان کی سٹرینگتھ اتنی نہیں تھی، اور جو لوگ تھے انس نورانی جیسے لوگ، وہ PDM مولانا فضل الرحمان نے اپنے پیچھے لگا لیے۔ اب اربن سینٹرز میں جو بریلوی طاقت ہے جو وہ اکٹھا ہو رہی ہے، اور وہ ایک ایسے مشن، کیونکہ دیکھیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی،
تو یہ بالکل سیاست اور دین کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہمارے ملک کے قوانین کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور ان کی شان کو صحیح انداز میں پروٹیکٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غریب کو بھی پروٹیکٹ کریں گے، ان کے جو خیالات تھے، ان کا جو درس تھا، پھر ہم اسے بھی امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ ان بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیے ایک بڑا لمحہ فکری ہے، بڑا شور مچائیں گے، بڑا الزام لگائیں گے، ایجنسیوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن سب سے بڑی طاقت آپ ہیں، عوام ہے، اور نبی پاک کی محبت کے ساتھ یہ ملک بنایا گیا تھا، رمضان شریف میں بنا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا، اس کا نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔